رحمت دا می پا خدایا باغ سکا کر ہر بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے بھریا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت دا می پا خدایا باغ سکا کر ہریا بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے پریا۔ آمین ثم آمین۔ تو آج کی کلاس عائشہ بیٹی کے ساتھ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار جو باقی رہ گئے تھے ان کی تشریح آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنتے ہیں، اس میں سننے کا مزہ ہمیشہ اور ہوتا ہے۔ ہماری تشریح کی تو وہ چیز ہے ہی نہیں ہے، ہم تشریح کر ہی نہیں سکتے، لیکن اس کلام سے اتنی تاثیر ہوتی ہے اور اس سے اتنا وہ نشہ آتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ تشریح کریں ہی نہیں، بس وہ کلام ہی سنتے جائیں۔ اور انشاءاللہ آئندہ ہماری کوشش بھی یہی ہوگی کہ مختصر ساری تشریح کر کے تو باقی کلام ہی ہمارے سامنے آئے انشاءاللہ العزیز۔ تو آگے آپ فرماتے ہیں کہ سب و نور اسے دے نوروں اس دا نور حضوروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب و نور اسے دے نوروں اس دا نور حضوروں، اس نو تخت عرش دا ملیا موسیٰ نو کوہ طوروں۔ کہ کائنات کا سارا نور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہے، بے شک بے شک بے شک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور خدا تعالیٰ کے نور سے ہے، بے شک بے شک۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ اپنے جلوے کی ایک جھلک یعنی پرتو دکھایا، پھر پردے میں رہ کر کلام فرمایا، بے شک۔ اور وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی عرضی پہ کہ مولا کریم میرا جی کر رہا ہے کہ میں آپ سے ملوں، انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی۔ جبکہ اپنے محبوب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر دعوت معراج کا پیغام دیا، یہ ادھر سے پیغام آیا۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان۔ پھر عرش عظیم پہ اپنے سامنے بٹھا کے آمنے سامنے صرف کلام نہیں فرمایا بلکہ شرف دیدار سے بھی نوازا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا شان اور کیا مقام عطا فرمایا حق نے آپ کو۔ بے شک۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے کلام کرنے کی تمنا کی، ادھر رب دو جہان نے اپنے محبوب کو بات ملاقات اور دیدار کی دعوت دے دی۔ کیا بات۔ تو ادھر موسیٰ علیہ السلام رب کے نور کی تجلی کے پرتو سے بے ہوش ہو گئے اور کوہ اس جھلک سے چور ہو گیا، ریزے ہو گیا۔ جبکہ رب تعالیٰ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے حبیب، ہمارے محبوب، رب کے نور و ظہور سے مسرور و مسحور ہوئے اور حضوری نصیب ہوئی، بے شک بے شک، بارگاہ الہی میں حضوری نصیب ہوئی۔ تو اس میں کیا ہوا کہ صرف زیارت نہیں ہوئی، رج رج کے دیدار کیا، دونوں ایک دوسرے کی سہراب ہوئے۔ یہاں میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قلم حرکت میں آ گئی نا، تو جب وہ بنایا نا کہ سب و نور اسے دے نوروں اس دا نور حضوروں، تو ابھی قلم مچل رہی تھی، ابھی بھی قلم مچل رہی ہے ان کی، تو فرماتے ہیں کہ لولا کلمہ خلقت الکون، آیا شان انا دے جن انسان فرشتے دوئے جہان انا دے۔ سبحان اللہ، آپ کی شان مبارک کے کیا کہنے، یہ وہی قدسی لولا کلمہ خلقت الکون، کہ میرے سونیاں، میرے محبوبہ، میرے حبیبہ، آپ ہی کی خاطر دونوں جہان بنائے میں نے۔ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی شان پہ، آپ کے مقام پہ، آپ نہ ہوتے تو یہ دنیا نہ ہوتی۔ جن انسان اور فرشتے سب آپ ہی کے غلام ہیں۔ کیا بات۔ تو آگے پھر آپ فرماتے ہیں کہ نور محمد روشن آہا آدم جدوں نہ ہویا، تب بھی محمد کا نور تھا، تب بھی اول آخر دوئے پاسے او مل کھلویا۔ آقا دو جہان کا نور مبارک اس وقت بھی روشن تھا جب آدم علیہ السلام کا خمیر آب و گل میں تھا، ابھی وہ مٹی گنڈی نہیں گئی تھی، علیحدہ تھا۔
خدا تعالیٰ کے بعد ساری مخلوق میں اول بھی آپ، افضل بھی آپ اور آخر بھی آپ۔ سبحان اللہ، قیامت تک پوری کائنات میں آپ ہی کی نبوت اور رسالت کا زمانہ ہے۔ بالآخر آپ کی شفاعت سے گناہگاروں کو معافی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اسی لیے اس جہان کی ابتدا بھی آپ سے ہوئی اور انتہا بھی آپ پر ہوگی۔ رحمت للعالمین۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضوری اول حضوری آخر، اول آخر دوئے پاسے اوہو مال کھلویا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو وجود بخشا، یہ حدیث مبارکہ ہے، سب سے پہلے۔ سب سے پہلے تو آگے فرماتے ہیں میاں صاحب کے پاک جمال عہدے نو سکدے روح نبیاں سندے، اوراں ملک انہاں دی خاطر خدمتگار بندے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کے دیدار مبارک کو انبیاء اکرام کی روحیں بھی ترستی رہیں، دیکھیں، اور بیشتی حوریں اور فرشتے آپ کی خدمت گاری پہ معمور رہے ماشاءاللہ، اور وہ غلامی کا دعویٰ اور اقرار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ جب عالم ارواح میں انبیاء اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سے آگاہ کیا گیا تھا اور عہد لیا گیا تھا کہ تمام نبی اپنے عرصہ نبوت میں بھی آرزوئے دیدار کرتے رہے، پھر ان کے سینوں میں یہ خواہش متواتر جاگزین رہی حتیٰ کہ شب معراج مسجد اقصیٰ میں سب کو اپنے جمال کمال سے نوازا، بالکل، امامت ہوئی، اور ان کی خواہش بھی پوری کر دی، پھر امامت فرما کر اپنا مقتدی بنایا۔ کیا شان ہے! تو کیسے وہ سنتے ہیں اور کیسے وہ نوازتے ہیں بیٹا۔ ہمارے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے سرکار میاں صاحب نے کیسی کیسی مثالیں دی ہیں، کیسے کیسے وہ حدیث سامنے لے کے آئے ہیں، کیسے کیسے قرآنی آیات کو سامنے لے کے آئے ہیں۔ تو صلاۃ و سلام کا یا رسول اللہ والا آلک و اصحابہ یا حبیب اللہ، ہمیں یہی کہتے ہیں، ہر وقت کہتے ہیں۔ تو آگے فرماتے ہیں ولی جنہ دی امت سندے نبیاں نال برابر، ولی جنہ دی امت سندے نبیاں نال برابر، امت اس دی بنیا لوڑن مرسل ہور اکابر۔ یہ شعر بڑا غور طلب ہے بیٹا، ایسے کلام کو سمجھنے کے لیے بڑی گہرائی میں جانا پڑتا ہے، یعنی حقیقت و مجاز، رموز و اسرار کی عقدہ کشائی کر کے۔ یہ کیا جو آپ نے فرمایا کہ ولی جنہ دی امت سندے نبیاں نال برابر، کہ نبی جیسے بھی، نبیاں نال برابر سے کیا مراد کیا ہے کلام کرنے کا، اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اس کو سمجھنا ہے کہ فتوے نہ لگے۔ بالکل صحیح بات، کہ ایسے کلام کو حقیقت اور مجاز، رموز و اسرار کی عقدہ کشائی کر کے کلام کی تہ تک پہنچنے کے لیے نور ایمان سے روشن آنکھیں چاہیے بیٹا، اندر والی آنکھیں، کیونکہ کوئی وسوسہ یا وہم دل میں نہ آئے کہ امت اس دی بنیا لوڑن مرسل ہور اکابر۔ آپ کی شان یہ ہے کہ دیگر اکابر مرسلین بھی آپ کی امت بننے کی خواہش کرتے رہے ہیں۔ ولی جنہ دی امت سندے نبیاں نال برابر، ان الفاظ پہ تفکر و تدبر کی ضرورت ہے بیٹا، کہ ایک ولی ایک نبی کے مقام یا مرتبے یا درجے میں بالکل برابر نہیں ہوتا، یہ حقیقت ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اولیاء اللہ مقربین کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا علم ہوتا ہے، بے شک علم ہوتا ہے، وہ اقوال و اعمال میں، زہد و عبادت میں، تقوی و پرہیزگاری میں، علم و عقل میں، عمل و کردار میں برابر ہیں۔ انبیاء اکرام کا مقام و مرتبہ اولیاء اکرام سے بہت ہی اونچا ہوتا ہے۔ جہاں اولیاء اللہ کا علم اور ولایت ختم ہو جاتی ہے، نبوت کے مرتبے کا وہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ بے شک، یعنی نبی نبی ہے اور ولی ولی ہے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے، یہاں کسی کے ذہن میں کوئی وسوسہ نہ آئے کہ یہ کیا کہہ دیا، یہ کیا۔ نبوت تو آنٹی ختم ہو چکی، لیکن ولی جو ہے وہ آتے رہیں گے اور بنتے رہیں گے۔ کہتے ہیں نا کہ نبوت تو ختم ہو گئی ہے، ابھی کار نبوت باقی ہے نا، تو وہی کار نبوت جو ہے یہ فیض یاب ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے اولیاء کرام، یہی وہ ولی لوگ کار جو ہے وہی کام یہ کر رہے ہیں، انہی کے فیض سے فیض یاب ہو کے۔ تو آگے فرماتے ہیں میاں صاحب کہ حسن بازار او دے، اب ان کی خوبصورتی کا اظہار فرمانے کے، حسن بازار او دے سہ یوسف بردے ہو وکاندے، سو یوسف، سہ سے مطلب ہے سو یوسف،
بہت خوبصورت تھے نا, لیکن وہاں ان کی بھی کچھ نہیں چلا. تو ذوالقرنین سلیمان جے خدمت گار کہاندے. یہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے محبوب رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور خوبصورتی کا کیسا نقشہ کھینچا ہے کہ یوسف علیہ السلام جیسے 100 خوبصورت بھی یوسف علیہ السلام جیسے یوسف کا حسن بھی اس حسن محبوب ازلی کے آگے ماند ہے. سہ یوسف بھی اس حسین کے سامنے بک جاتا ہے, قربان ہو جاتا ہے. پھر ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام جیسے عظیم الشان نبی اور بادشاہ بھی آپ کے خدمت گار کہلاتے ہیں. تو آگے فرماتے ہیں کہ عیسیٰ خاک انہاں دے دردی کن تیمم کردہ. دیکھو جی آپ ان کی شان بیان کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی بڑا مقام تھا, بہت مقام تھا, لیکن وہ بھی کیا تھا کہ عیسیٰ خاک انہاں دے دردی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دردی خاک, عیسیٰ خاک انہاں دے دردی کن تیمم کردہ لے کے تائیں دست مبارک اس دا شافی ہر ضرر دا. ہو یہ ان کے ہاتھ کی جو شفا تھی انہی کے صدقے تھی. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کے در اقدس کی خاک مبارک لے کر تیمم کیا, اسی وجہ سے ان کا دست مبارک ہر مرض کا شافی بنا تھا. تو آگے فرماتے ہیں خال غلامی والا لایا پاک خلیلے ابراہیم علیہ السلام, جانی نو قربانی کیتا میں تر اسماعیلے. سبحان اللہ. یعنی ابراہیم خلیل اللہ نے غلامی کا نشان قائم کیا اور نسل کی داغ بیل ڈالی. پھر خانہ کعبہ جیسا نشان تعمیر فرمایا. پھر اسماعیل علیہ السلام نے جان کا نذرانہ پیش کر کے نشان غلامی کا ثبوت دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آگے فرماتے ہیں کہ موسیٰ خضر نقیب انہاں دے اگے پجن رائی. موسیٰ علیہ السلام کو لے موسیٰ خضر نقیب انہاں دے اگے پجن رائی. آگے او سلطان محمد والی مرسل ہور سپاہی. تمام جو تھے نا وہ مرسلین وہ ایک سپاہی کی مانند تھے, سپاہیوں کے مانند, کمانڈ ان کی تھی. کیا خوبصورت کمانڈر. ہائے موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی اور خضر علیہ السلام جیسے عظیم ولی جیسی برگزیدہ ہستیاں بھی خوشخبری سنانے والے رقیب تھے ان کے. رقیب تھے. تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلطان دو جہاں والی کائنات ہیں اور باقی تمام رسول آپ کے خدمتگار سپاہی ہیں. یہاں آپ رحمۃ اللہ نے اپنے کلام میں محبوب رب تعالیٰ حبیب ربانی کی تمام انبیاء مرسلین پہ فضیلت پہ روشنی ڈالی ہے کہ آپ ہی سید المرسلین ختم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سید الانبیاء سردار الانبیاء. تمام بیٹا نام خطابات مراتب تو بہت زیادہ ہیں لیکن یہاں ختم ہو جاتی ہے, عام انسان کی قلم جواب دے جاتی ہے. بقول میاں صاحب رحمۃ اللہ کہ نعت انہاں دی لائق پاکی قد آسانات کہاں وہ ہو سکتی ہے. تو آگے فرماتے ہیں دا سہ صد جنہاں نو ہویا نیڑے آ پیارا. یہ اب معراج شریف. یا اللہ سبحان اللہ. اب اس سے آگے وہ ہمیں معراج شریف پہ لے کے جا رہے ہیں نا, تو آخری شعر جو ہوتا ہے نا وہ اس کے ساتھ میچنگ کر دیتے ہیں کہ وہ آگے کیا بتا رہے ہیں, اگلی منزل کون سی ہے. دا سہ صد جنہاں نو ہویا نیڑے آ پیارا نعت انہاں دی کی کچھ لکھے شاعر بیچارہ. اپنی بیچارگی اپنی بیان کر رہے ہیں اس میں. اب آپ رحمۃ اللہ اپنی بیچارگی بے بسی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اتنی خدا کشائی کر کے بھی اتنے پردے ہٹا کر بھی کیا فرما رہے ہیں کہ یہاں میری کیا مجال ہے کہ آپ کے اوصاف حمیدہ بیان کر سکوں. تو دا سہ صد جنہاں نو ہویا نیڑے آ پیارا. دا سہ صد یعنی 1000. دا سہ صد 10 کو کہتے ہیں 10 جی ہاں 1000 دفعہ. شب معراج خدا بند قدوس کی ذات بابرکات نے 1000 مرتبہ کہہ کر پکارا تھا اے میرے محبوب اے میرے حبیب میرے قریب آ, میرے قریب آ اور قریب آ اور قریب آ. ایسے عالی شان کی نعت شاعر و گنارہ کیا لکھیں گے جنہیں خود خدا نے اپنے قرب سے نوازا اور فرمایا کہ ورفعنا اعلیٰ کا ذکر رکھ. اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا زمینوں پر آسمانوں پر. تو نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے خدا حافظ.